اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی جگہوں پر اہل بیت نبوت کی شان میں کئی آیات نازل فرمائیں۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں مانگتا اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ سوائے قرابت کی محبت کے۔ تو ناظرین، اس آیت مودت کی شان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں بیان فرمایا کہ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں جلوہ فروز ہوئے تو انصار مدینہ نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے ذمہ مصارف و اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری طور پر مال و متاع کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور آقا کریم علیہ السلام کے حقوق اور احسانات کو یاد کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سا مال جمع کیا، اور اس سارے مال کو لے کر آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بدولت ہی ہمیں ایمان نصیب ہوا اور ہمیں گمراہی سے نجات ملی۔ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مصارف بہت زیادہ ہیں، یہ مال ہم آپ کے لیے نذر لے کے آئے ہیں، یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیجئے۔ جب انصار مدینہ نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے میں نہیں مانگتا اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ سوائے قرابت کی محبت کے۔ اے محبوب آپ انہیں کہہ دیجئے کہ جو میں نے تمہیں دین کی تبلیغ کی، جو میرے ذریعے تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں کا لحاظ کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے مودت کرو۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب واقعہ کربلا کے بعد قید کر کے لایا گیا اور دمشق کے بلا خانے میں رکھا گیا تو ایک شامی شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں قتل کروایا اور تم کو جڑ سے اکھیڑ دیا اور فتنے کے سینگ کاٹ دیے، یعنی اس نے بڑی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا پڑھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے اس میں ہا میم والی صورتیں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جب سارا قرآن پڑھا ہے تو پھر ہا میم والی صورتیں کیوں نہیں پڑھی؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تو نے اس میں یہ آیت نہیں پڑھی، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ تو اس شامی شخص نے کہا، کیا یہ آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہاں، یہ ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ ہماری ہی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی و فاطمہ و ابناہما، فرمایا علی، فاطمہ اور اس کے دونوں بیٹے، ان کی محبت تم پر واجب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گھر کا غلام رکھے اور اہل بیت سے، حضور کی آل سے، امام حسین اور آپ کے شہزادگان سے محبت کرنے والے اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور جو اس گھر سے عداوت رکھتا ہے اس کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد سماعت فرما لیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص پر جنت حرام ہے کہ جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اور میری اولاد کے بارے میں مجھے تکلیف دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس در کا ہمیشہ ہمیشہ باادب رکھے اور اہل بیت نبوت کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔